شخصیت جنہ کا لقب مجدد دین و ملت بھی ہے، امام اہل سنت بھی ہے، فاضل بریلوی بھی ہے، اسم شریف جنہ کا امام احمد رضا ہے، جناب دے ذکر خیر واسطے اس محفل نو منعقد کیتا گیا۔ میں بندہ ناچیز کلی طور پہ نا اہل ہاں کہ اتنا بڑی شخصیت دا جناب دے سامنے ذکر خیر کر سکاں، تاہم انہاں دی روحانیت طیبہ تو مستفید ہو کے امیدوار ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی وسیع رحمت دے وچوں فقیر نو حقیقت فہمی اور آپ سرکار دے مقام مبارک نو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنی لامحدود حکمت عالیہ کے تحت حق و باطل دی کشمکش دا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ گل پہ غور فرمانا، اللہ تعالی نے اپنی لامحدود حکمت عالیہ کے تحت حق و باطل دی کشمکش دا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ ہن ضرور سی کہ حق دی معرفت اور پہچان دے واسطے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق دی رہنمائی فرماندا، تو حق دی معرفت واسطے رب رہنمائی جو فرمائی اس رہنمائی دا ظہور اللہ تبارک و تعالی دے تعلق خاص والے بندیاں دی شکل وچ ہوندا ہے۔ جڑے ایک وقت مقرر تک انبیاء علیہم السلام کہلواندے رہے اور انہوں نے مخلوق خدا دی رہنمائی، راہبری اور حق دی معرفت اور باطل تو نقاب کشائی کرنے دا پورا حق ادا کیا۔ انہاں تو بعد جب نبوت دا سلسلہ آگے منقطع ہو گیا تو خالق کے کائنات نے مخلوق دی رہنمائی دا سلسلہ اولیاء کرام دے سپرد فرما دیتا، جنہاں نے تا دم عزیز انشاءاللہ العزیز فرمان رسول دی روشنی دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمانوں اللہ دی مخلوق نو حق اور باطل دی تمیز اور معرفت دا فریضہ ادا کرنا ہے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان علی شان دی روشنی دے اندر اے بات اپنی امت نو دس دیتی کہ
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق دی ہدایت دا ذمہ خود لیا ہوا ہے، یعنی امت مسلمان دی ہدایت دا۔ اسی واسطے امت مسلمان نبی پاک سرکار دیے مرحومہ امت جیویں ہمیشہ رہے گی، یعنی تا قیامت قائم رہے گی، اسی طرح اس امت دے وچ ہدایت جیڑی ہے اور حق و باطل دا فرق اور امتیاز جیڑا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ اگرچہ اکثریت کسے پاسے ہو کھلوے گی اور حق و باطل نو گڈ مڈ کر لین گے اور حق باطل دی تمیز اور شعور اور فرق ختم کر بین گے، تاہم ضرور امت مسلمہ دے اندر ایسے مقدس لوگ پیدا ہوندے رہن گے اور ہوندے رہنے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی حق و باطل دے امتیاز واسطے پیدا فرماندا اور اپنی مخلوق دی رہنمائی دا فریضہ انہاں تو حاصل کرنا۔ انہاں تو فریضہ اللہ تعالی ادا کرواؤں گا۔ میرے آقا انعامدار دا فرمان عالی شان ہے، سیاہ ستہ دیا کتاباں دے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا اس امت واسطے ہر صدی دی ابتدا وچ یا ہر صدی دے اخیر وچ انہاں بندیاں نو جڑے تازہ کر دین گے انہاں دے دین نو۔ یہ حدیث ہے سیاستہ میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دین نو تازہ کرن واسطے بندے ضرور بھیجیا کرے گا۔ دوسری حدیث، یہ حدیث ہے مجددین دے بارے، مجدد تازہ کرنے والا دین۔ جویں خزاں آندی ہے، درختاں دے باغاں دے رنگ بدل جاندے نے، سبزے تو پیلے پہ جاندے نے، اسی طرح دین دے باغ دے اتنے بھی یہ حالات آندے رہن گے۔ ہر عروج کو زوال، ہر زوال کو عروج، یہ فطرت کائنات میں داخل ہے۔ جب سورج چڑھتا ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں شام کے قریب زرد بھی پڑ جاتا ہے، تو یہ زردی کائنات دی رگ رگ رب رچائی ہوئی ہے، ہمیشہ ایک حال پر رہے گا تو خالق کے کائنات ہی رہے گا اور رب تو یہ عروج و زوال آندا رہے گا۔ امتاں دے خالی اسلام تے نہیں، ہر امت تے آندا ہے، کدی دب گئے کدی چڑھ پائے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں، دن ایک جیسے رہندے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جدوں بھی دین دے باغ دے اتے موسم خزاں دا رنگ ظاہر ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے بھیجے گا جڑے نبی پاک سرکار دے دین دے باغ نو پھر بہار عطا فرما دیں گے۔ دوسرے لفظاں وچ آسان کر دینا، دین نو لوکاں نے باطل نہ رڑا کے باطل نو بھی دین سمجھا ہوتا ہے، جھوٹ نو سچ سمجھا ہوتا ہے، اپنے نفس دی خواہشات نو دین بنایا ہوتا ہے، رواج جویں چلتا ہے انہوں دین سمجھی کھڑے ہوندے نے۔
حضور سرکار دے امتی ایسے ضرور پیدا ہوندے رہن گے جڑے لوکاں نوں دسن گے دین اے نہیں جڑا تسی رواج بڑائی کھڑے جے، دین اے وے جڑا مصطفیٰ کریم عطا کر کے سانوں گئے۔ اور یاد رکھنا کیونکہ پہلا فکر بدلتا ہے پھر عمل بدلتا ہے، اندر فکر صحیح ہوئے تے عمل ہمیشہ صحیح رہتا ہے، جدو اندر سوچ دا کانٹا بدلتا ہے اس لیے عمل بندے دا تبدیل ہو جاتا ہے، جدو سوچ اندر صحیح مثبت پیدا ہوئے تے بندے کو عمل صحیح پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ خود گل میری سمجھا جی۔ تو ہن جڑے دشمنان اسلام لوگ ہوندے نے انہاں دیاں کوششاں ادھروں ساڈے نفس شیطانیت دا نتیجہ اگوں نکلدا ہے کہ اساں لوکاں نے دین نو اپنی نفسانی خواہشات دے مطابق سمجھا ہوندا ہے، دین نو اوویں ٹالیا ہوندا ہے جویں ساڈا نفس آکھدا گیا، جویں رواج کثرت بن گیا۔ تو وحدہ لا شریک مولا ساڈے فکر دے خانے نو خرابی تو بچاؤ واسطے تے اصلاح کرنے واسطے تاکہ انہاں دی سوچ صحیح ہو جاوے مجدد پیدا فرماؤندا ہے۔ مجدد آن کے یاد رکھنا، مجدد جڑا ہے وہ عقیدے اور فکر دے اوپر توجہ رکھدا ہے۔ وہ یہ نہیں آکھے گا تو داڑھی رکھ تے پگ رکھ تے باقی تیرا اندر جویں پیا ہے بے ایمان اوویں ہی پیا رہے۔ مجدد دا کام ہے انہیں اندر دل دے آن کے وٹ کڈ دینے، جڑا دل دے کھیت نو صاف نہیں کردا، جیڑا دل دے وٹ نہیں کڈدا وہ مجدد نہیں ہو سکتا، بھاویں لاکھ داڑیاں تے پگاں رکھاوندا پھر۔ میری گل نہیں سمجھے؟ اور اتوں یہ پتہ لگا کہ اساں 100 سال دے اخیر یا 100 سال دی ابتدا مجدد آئے گا تے 100 سال دے درمیان والے میرے تیرے رنگے جڑے بیلی نے نا یہ دین دا پٹھا ہی باؤندے رہندے ہیں، یہاں دین دا پٹھا ہی باؤنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا بندہ پیدا کرنا ہے جنہیں دین دا پٹھا پھر اٹھا دینا ہے۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ تمہیں موٹے جے لفظ گل سمجھانا، ذرا غور نال سمجھا نے تو فکر جڑا ہے نا، اسی واسطے کلندر اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بھی اپنے وقت کے ایک مجدد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے فکر کی اصلاح کی ہے۔ ایک ایسا عظیم فکری انقلاب انہوں نے برپا کیا ہے کہ جب ہم اب سٹیج پر وہ انقلاب پیش کرتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جڑے باطل والے نے وہ دند ٹوٹ جاندے نے، انہوں دے منہ بند ہو جاندے نے، حیران رہ جاندے نے یار چشتی تو علامہ اقبال نو کر یہ گلا کرنا کہڑیاں رہا ہوئے، یہ کتوں بولتا رہا ہوئے۔ اصل گل یہ میں تین دسیا مجدد دا کم ہوتا ہے جو ہمیشہ امت مسلمہ دے عقیدے نظریات اور فکر دی اصلاح کرتا ہے، فکر دی اصلاح کرتا ہے۔ تو سا جن بھی ویکھو گے یہ ہوئی لوگ مجددین اپنا فریضہ ادا کرتے رہے، امت مسلمہ دے فکر عقیدے دی اصلاح کرتے رہے، عمل پھر آپ سیدھا ہو جاتا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ میں مثال دینا، جے دل چاہے کہ رب دو نے وہ عمل رہے گا انہاں چیر کہ وہ خود بتان دے اگے سجدے کرتا رہے گا، جے دل چ جائے رب ایکو ہے انہیں جھکنا بھی ہمیشہ ایکو دے سامنے، وہ عمل فوراً بدل جاوے گا جدو دے دل دا کانٹا تبدیل ہویا، فکر بدلی، نظریہ بدلیا، عقیدہ صحیح ہویا۔ ایک بندے دے اندر عقیدہ ایسا غلط ہے کہ اللہ دے ولی جڑے نے کچھ نہیں دے سکتے، مثال دینا پیا، اللہ دے ولی کچھ نہیں دے سکتے، لازمن بات ہے انہیں نہ درباراں تے جان دینا ہے نہ خود جانا ہے، انہیں جناب اللہ دے ولیاں نو مذاق بھی کرنا ہے، انہوں اللہ دے ولیاں نو کہنا ہے کچھ نہیں انہوں دے کول کی دے سکتے ہیں۔ جس دے دل تعظیم اولیاء ہوے گی کیونکہ وہ عقیدہ صحیح ہے، لازمن بات ہے تعظیم اولیاء دا عقیدہ رکھنے والا بندہ جڑا ہے اولیاء دا ادب بھی ظاہری طور پہ ضرور کرے گا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جدو سمجھ آ جائے تو پھر تسا آخنا سبحان اللہ۔ یہ میں ہلے تمہید پیا جوڑنا اگلے موضوع دی خاطر
میں روزانہ مسلسل تقریر سفر، آج میں سویرے اپنے آوا 6-7 بجے ہاں جی سفر کر کے تو میں وعدے کے مطابق جناب دے سامنے پہنچیا. اس تمہید نو سمجھو گے تو اگلا موضوع تمہیں سمجھ آ جائے گا، کیونکہ امام انقلاب جنا دنیا کائنات دے فکر دے اندر انقلاب برپا کیتا ہے، وہ دا ذکر خیر پہ کرنے انہوں دی عظمت نو سمجھن واسطے پھر ظاہر ہے پہلا کوئی صفائی دے کرنی ہے نا جی، کوئی ابتدا کوئی پیڑ بنانا پینا، پنجابی آخان گے پیڑ بنا کے تو پھر ہی گل آن کے میدان سٹاں گے. تو کملی والے سرکار نے فرمایا ہے صدی دی ابتدا یا اخیر، راس کا مانا ابتدا بھی ہوتا ہے اخیر دونوں ہوتے ہیں. اللہ تعالی مجدد بھیجے گا میری امت واسطے. اور ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یغرس فی هذه الامت غرسا یستعملهم فی طاعته. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری اس امت کے اندر ایسے پودے لاوے گا جنہوں اپنے دین واسطے استعمال فرماوے گا. ان اللہ تعالی یغرس فی هذه الامت غرسا یستعملهم فی طاعته. ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. میرے آقا نامدار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت دے اندر ایسے پودے ضرور لاوے گا، بے شک ایسے پودے لاوے گا جنہوں اپنی طاعت، اپنی فرما برداری، اپنے دین، اپنے حق دے اندر استعمال فرماوے گا. اللہ دیا بندیا تائیں کملی والے سرکار دی امت جیڑی ہے وہ تباہ تے برباد نہیں ہو سکتی. حضور دی امت خدا دی قسم کر کے آنا صفایستی تو نہیں مٹ سکتی. لاکھ سپر پاورا طاقت زور لاؤندیاں رہن میرے کملی والے سرکار دی امت دے بوٹے نو پٹ نہیں سکتے، کیونکہ یہ بوٹا رب لاؤن والا ہے. فرماؤ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اللہ بوٹے لاؤن والا ہے. کون بوٹے لاؤن والا ہے؟ جیڑا بوٹا رب لاوے، جیڑا انہوں پٹے تے آپ پٹیا جائے گا. ان کی ضرورت ہے حضور رب بوٹا لاوے جس کو پٹ لو. میری نظر ایسا پہلوان ہالے تیکر کوئی نہیں بنیا تے نہ کوئی بن سکتا ہے جیڑا مستفا کریم دی امت دا بوٹا پٹ لوے. کلندر اقبال تائیوں فرماؤں ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مقام دے جواب شکوا وچ اقبال فرماؤندے نے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. اے مسلمان اے کملی والے دے امتیا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. ان کا لے تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے. نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. رب نو کیڑی دیر لگتی اس آخنا کون بن جا. کی بن جا؟ ابو جہل دے وچوں صحابی بن جا. کوئی دیر لگنی ہے کون آخر دی دیر ہے. آخر بھی اس کی ہے اس کے کن کہنے کے ارادے کا تعلق جب چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، عالم شہود میں آ جاتی ہے. وہ کن بھی نہیں کہتا، کن کہنے کا ارادہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق جب کسی شے سے ہو جاتا ہے تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. اس واسطے
یہ بوٹے جڑے رب لاؤندا ہے اور بیلی ادھر ویکھ توجہ فرماؤ تینوں مینوں پیدا کرنے والا بھی رب ہی ہے مگر یاد رکھ لے کئی بوٹے ایسے ہوندے نے جنہاں مالی ہر ویلے اپنی نگاہ رکھدا ہے گل سمجھ فصل بیج کے آ جاندے نے کدو ہر فصل دیتی ساریاں ہر فصل دے ہر تیلے دے اتنے نگاہ ہوندی ہے وہ کئی مقدرہ والا تیلا ہوندا ہے جے تے مالک ہر ویلے نگاہ رکھدا ہے خدا دی قسم کر کے نہ دھرتی ساری دی مخلوق ساری دی پیدا وہی کردا ہی مگر کئی کئی ایسے بوٹے ہوندے نے جڑے مولا دی ہر ویلے نگاہ وچ رہندے نے انہاں دی تربیت سونا آپ فرماوندا ہے وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ کشتیاں چھڈ دو ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ خدا دیا بندیا خدا کرے اللہ تینوں مینوں جاگنا نصیب فرما دے ادھر ویخ جناب جی اللہ سونا کئی بوٹیاں اپنی نگاہ رکھدا ہی ویخ بیڑے تو بھی بنا بیڑا میں جناب تو بھی بنا سہ بیڑے کشتیاں بندیاں نے مگر اس بیڑے تو قربان جاواں جدو حضرت نوح نے بنایا ہے اللہ نے فرمایا ہے نوح بیڑا تیار کر ساڈیاں نظراں دے سامنے قرآن فرما دے نوح ساڈیاں نظراں دے وچ رکھ کے بیڑا بنا کی مطلب جڑے بیڑے نو میں نگاہ وچ رکھ کے بناواں گا وہ بیڑا کبھی ڈب سکے گا نہیں اللہ دیا بندہ اسی طرح پودے بھی اسی طرح انسان بھی اللہ فرماؤں ہے وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي حضرت موسیٰ نو رب نے فرمایا میں تینوں اپنے لیے بنایا ہے میں تینوں اپنے لیے بنایا ہے کوئی جناب دکان واسطے بنیا کوئی کسی کام واسطے کوئی کسی کام واسطے وہ کرتا ہے پیارا کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں تو رب نے اپنا ہی کام لینا ہوندا اللہ فرماوندا فقیرا اسا تینوں اپنے لیے بنایا ہے اسا تینوں صرف اپنے لیے رکھنا ہے تینوں نہ بال اولاد واسطے تو نہیں ہوے گا تو ایتھے جناب جی کائنات دے کسی اور کام لئی نہیں تیرا کام ہے تو لوکاں نوں ساڈے راہ دسنائی ساڈے پاسے کھچلائی تو سانوں ویکھی جا اسا تینوں ویکھی جانے اللہ دیا بندیاں باطل دا جدوں تسلط ہویا جدوں انگریزاں دا دور حکومت اس ملک دے اوتے ہویا پوری دنیا دے برطانیہ دا راج ہر پاسے ہویا کافراں دا کام ہے جدوں دھرتی دے اوتے قدم رکھدے نے انہاں فتنے فساد کرنے نے لوکاں نوں فرقیاں وچ ونڈ لینا ہوندا جویں فرعون نے ونڈ کے رکھیا ہویا سی قرآن فرماوندا وجعلهم شيعا وجعل اهلها ایویں نا جی حافظ بیٹھے جی جعل اہلہا شیعا اللہ فرماتا ہے فرعون نے لوکاں کئی فرقیاں وچ ونڈیا ہویا سی کنے ونڈیا سی بولو تو صحیح نا فرعون نے مولویاں نہیں گل سمجھا جی پہلا فرعون بےمان ہوتا ہے بعد مولوی بےمان ہوتا ہے پہلا بےمان فرعون ہوتا ہے پھر وہ پیچھے کئی ٹکڑیل گھنٹہ گھر کی پوجا پاٹ کرنے والے پھر وہ پیچھے بےمان ہو جاتے ہیں کیونکہ شبہات دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھنا فتنے دو قسم کے ہیں ایک فتنہ شبہات ایک فتنہ شہوات پہلا خواہشات نفس دا فتنہ اٹھتا ہے پھر دین دے اندر شک شبے دے فتنے اٹھ کھلوندے نے جہاں بندہ اپنے نفس دے خواہشات دے قابل ہو جاتا ہے وہ ہر فتنے تو ہمیشہ واسطے محفوظ ہو جاتا ہے خدا دی قسم کر گیا اصل ایس بے ایمان دا کام ہوتا ہے جڑا اندر پیا جے جڑا بندہ اندر تے قابو پا جاتا ہے نا ہر فتنے تو ہمیشہ دے واسطے محفوظ ہو جاتا ہے ایو دشمن جے جنہیں یہودیاں دے 72 بنائے ایو دشمن دے اندر جڑا پیا نے گل سمجھا نہیں حضور سرکار دی امت دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فتنہ شبہات تو اس واسطے پاک رہے کہ فتنہ شہوات انہاں وچ پیدا نہ ہو سکیا انہاں دیاں خواہشات ختم سن
انہاں دا ہر کم مولا کائنات دی رضا دی خاطر سی، کوئی وچ نفسانیت اور خواہش نفس وچ ملاوٹ نہیں سی۔ اس واسطے میرے آقا نامدار دے صحابہ ہر ایک صحابی صراط مستقیم تے رہا۔ اور توجہ رکھنا، جدوں جناب جی کافر نے پیر رکھے، فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، فتنہ شہوات بھی اٹھ کھڑے، فتنہ شبہات بھی پیدا ہو گئے، تھان تھان تے جناب فسادات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اللہ وعدہ لا شریک مولا نے وہی وعدہ جڑا مصطفیٰ دی زبان تے فرمایا سی کہ میں بھیجا کرانگا محبوبہ تیری امت دی دین دے تازہ کرن دی خاطر ایسے بندے صدی دی ابتدا وچ بھیجا کرانگا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کسے جگہ تے امام احمد رضا پیدا کیتا، کسے جگہ تے سید مہر علی شاہ گولوی پیدا کیتا، کسے ہنیر پیا کسے پاسوں آواز پہ آندی ہے حضور ہمارے درمیان نبی پاک اور ہمارے درمیان فرق نہیں، کسے جگہ تو جناب جی آواز اٹھتی ہے پئی نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو انگریزوں کی تابع داری، فرما برداری اور ان کی اتباع کرنا ہوگی تاکہ یہ ترقی حاصل کر سکیں۔ ایسے ایسے فتنے تھا تو کسے جگہ تو تحریک نجدیت، کسے جگہ تو تحریک علی گڑھ، تحریک جدید تعلیم پیدا ہو گئی۔ صدقے جاواں امام اہل سنت تو اور صوفیاء کرام تو اولیاء کرام تو جنہاں دے قلب و نظر دے نال رابطہ مولا کائنات دا رہندا ہے۔ ہر پاسے اندھیری رات سی، آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا ذکر خیر کرنے واسطے کٹھے ہوئے ہیں، آپ سرکار نے ایک نظم دے اندر وہ نقشہ سارا چھکیا ہے۔ آپ فرماؤندے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور رہبر بن گئے، انہاں بھی داڑیاں رکھ لیاں، کئیاں دی تھنی برابر داڑی سی جنہوں سر سید احمد خان آکھدے سن، تھنی برابر انہاں سر داڑیاں رکھیاں ہوئیاں، انہاں سر تے پگاں بھی رکھیاں ہوئیاں۔ کئی جناب ایسے راہزن ہوندے نے جڑے راہبر دے روپ دے اندر اٹھ پیندے ہوندے نے۔ صدقے جاواں امام اہل سنت تو سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ تو میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار تو اللہ سونے نے انہاں نوں صدی دی ابتدا اور صدی دے اخیر دے اندر پیدا فرمایا، جڑے امت مسلمہ دی ہنیری رات دا پھر آن کے چانن کر دتا۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو تین پتہ ہے مڑ چور جو بن جائے راکھا تو اس کی کرنا ہوتا ہے، انہیں ایویں کرنا ہوتا جی میں تھوڑے نال بنیا پیا، جی تھوڑے ساتھ نال بنیا پیا نا، چور راکھے بنن تے مڑ ایویں کرتے ہوتے ہیں۔ چور چوکیداری کرے تے پھر ایویں کرتا جی میں تیرے ساڈے نال بنیا پیا، اسا چوراں دی چوکیدار تے خوش ہو کے بہ گیا، سو گیا۔ پر جڑے آن دے جگاون والے ہوندے نے، اسا انہاں جگاون والیاں نال بھی اج بھی لڑنے آئے، اس ویلے بھی لڑتے سن۔ آلہ حضرت ہوئی شکوا کیتا ہے، آپ فرماؤندے نے آنکھیں ملا جھجلا پڑے نا لاکھوں جمائی انگڑائی، آنکھ
آنکھیں ملنا اٹھے نا بندہ یار کیوں اٹھانا میں تو بڑی سونی نیندر ستا دبو یار جا میں چٹ کے آرام بھی کرن دے اور مولوی پر جا مگروں لا گل نہیں سمجھ لگی جڑا بندہ اے سی دے کمرے ستا ہوئے نا ٹھنڈی نیند چوکیدار آئے وہ بےلیا وہ جان دو چور جان دے یار کیوں ایویں تنگ کرنا پیا حال مر تھا گیا میں سو ہی نہیں دتا نیند ہی برباد کر چکا آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے تینوں آخیے اٹھو تو لڑنا کود کے پینا کی گل ہے اٹھنا بھی آخنا کسی نے گال ہے ایک منڈا ہے جی کسی نے آخو اٹھو جاگ تو ایسے گل سے لڑ پوے وہ بد وقت کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی گال منڈا تو نہیں کسی نے نہیں آخر اٹھو جاگ آلہ حضرت فرما نے مسلیا کتنے سو گیا ہے کیڑی نیندر سو گیا ہے تینوں جڑا آتا اٹھ تو بھی گل پہ جانا تینوں آتا جا دشمن لوٹ رہا ہے تو پھر آنا جا مولوی تو آئے دہشت گردی فساد پاؤن واسطے فرقے واری فلائی کھڑا ساری تباہی کی کھڑا جا نہیں آنا اتوں ساری تباہی کی کھڑا خدا باد اولا شریک دی قسم ادھر ویکھنا صدقے جاواں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو ذرا گونج کے آگ سبحان اللہ جنہ نے جناب دونوں تحریکاں دا مقابلہ کیتا ہر فتنے دا مقابلہ امام اہل سنت نے کیتا قوم دی فکر اجاگر کیتی اے نہ ویکھیا لمے چوڑیاں والے کہڑے پاسے نے اے نہ ویکھیا لمیاں داڑیاں والے کہڑے پاسے نے اے نہ ویکھیا بہتے کہڑے پاسے نے آلہ حضرت نے ایک کوئی گل ویکھی ہے پیغام مصطفیٰ کہڑے پاسے وے حق کہڑے پاسے وے آلہ حضرت نے ہمیشہ حق دا ہی ساتھ دیتا جڑا فرض خدا انہوں دے کے بھیجیا سی وہ فرض سی میرے نبی دے دین نو تازہ کریا جے ہوں دین تازہ ہوں دیواری آئی توجہ فرما اللہ دیا بندے لوگوں دے اندر خلل ہر پاسے پیا کھڑا ہے عقیدہ الوہیت دے اندر خلل پی گیا کئی بندے آخیا نعوذ باللہ من ذالک خدا جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی دے بارے ہو جائے فتنے اٹھے اللہ حضرت دے قربان جاوا جنہاں نے امت مسلمانی اس نے اکھ کھولی آخیا رب سونا انہاں سارے عیباں تو پا کے سارے ایبا تو رب دے بارے یہو جے دھبے لاؤ جے وہ پھر ہوں میں تینوں سارا کچھ تے آپ دا لیا کے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ تو پھر آلہ حضرت دی قلم یا زبان دا اعجاز سی کہ بیان کر دیے جب چل پی تو سمندر بنا دیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے بٹھا دے سکا دینا دینا مرد خدا دا آپ نے سبحان السبوح ان عیب کذب مقبوح کتاب لکھی جس سے آپ نے وضاحت فرمائی اور دھجیاں اڑا دیتیاں اس باطل عقیدے دیاں جیڑا اٹھیا سی کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے اللہ فلاں کام نعوذ باللہ کر سکتا ہے اللہ ظلم کر سکتا ہے ہاں جی یہ تمام چیزیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے وضاحت فرمائی اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے جھوٹ والے عیب تو پاک ذات دی پاکی جھوٹ والے عیب تو پاک ذات دی پاکی فرمایا یہ تمہارا خدا ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہو ہمارا خدا وہ ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ
کا دور کا بھی تعلق اس ذات کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے. ہوں ایمان نال دسنا، یہ دین باطل داخل ہون لگا، جھوٹ وچ آن لگا، امام اہل سنت بن لا دیتا، اپنا فرض ادا کر دیتا. اور قربان جاواں جو پھر فیصلہ امام احمد رضا دا سی وہی فیصلہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے دا سی. جب اسے مسئلے دے اتنے مناظرہ ہویا بہاول پور ریاست دے اندر، نواب بہاول پور نے وہ مناظرہ منعقد کرایا. اس مناظرے دے اندر صالح جنہوں رکھا گیا سی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سن. اس مناظرے دے اندر آپ سرکار نے دستخط کیتے، فرمایا میرا عقیدہ فقیر دے ہوئی ہے اللہ تعالی ہر عیب تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے. ذرا غور نال سمجھنا، اگر او تسا روئے داد پڑھنی ہوئے، حقیقت حال پڑھنی ہوئے، تو اس کتاب دا نام ہے تقدیس الوکیل، بازار دے اندر مہیا ہے. اس پاک ذات دی پاکی دا اس بیان کیتا گیا ہے. اگر جناب عقیدہ الوہیت کے علاوہ عقیدہ نبوت اور رسالت دے اندر چھویں گوئیاں ہون لگ پیاں، خدا دی قسم کر گیا نہ سنیا ایک گل میری سمجھ لے، سائیں مسلمانوں دے اندر پہلو فرقے رہے مگر کملی والے آقا دی ذات دے بارے کسے اختلاف نہیں سی کیتا. ہر دا اتفاق سی، بھاوے ابن تیمیہ سی بھاوے کوئی سی، ہر ایک دا اتفاق سی. نبی پاک سرکار دی عظمت و شان دا اقرار سارے رکھدے سن. کملی والے سرکار دے بارے کسے نے جناب ہو جا کوئی غلط لفظ نہیں سی بولیا. جناب سرکار دی تعظیم عظمت شان دے اندر مخل ہو گئے. بعد دے اندر زمانہ انگریزاں دے تسلط تو بعد پیدا ہویا جس دے اندر نبی پاک سرکار دے بارے غلط نظریات اٹھنے شروع ہو گئے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اس میدان کے اندر بھی جدو لنگوٹا کس کے آ گئے نے، جدو میدان اتر پے کملی والے سرکار دی عظمت و شان دے سمندر وگا دیتے نے. حالت تے پھر آپ دے رگ رگ سی نا. اعلی حضرت دا نمایاں پہلو جڑا دنیا کائنات دے اندر معروف عالم ہے، مشہور ہے، وہ عشق رسالت ہے. آپ سرکار دی شخصیت جڑی ہے نا، گل میری سمجھا نے، میں ایک ہوندا ہے حق دی پچھان کرنی بندیاں نال، ایک بندے دی پچھان کرنی حق دے نال. میری گل تے غور ہوے ذرا، توجہ ہے نا جی. ذہن ہوندے نے دو قسم دے، ایک دیکھتے ہیں پہلے بندے کو پھر دیکھتے ہیں حق کو. ایک ذہن وہ ہوتا ہے جیڑا پہلا ویکھدا ہے حق نو پھر ویکھدا ہے بندے نو. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں علی مرتضی، فرمایا اچے لوگ وہی ہوندے نے جڑے پہلا حق ویکھن بعد بندیاں نو ویکھن. حق ویکھ کے حق دا کنڈا چکن، ہر کسے نو تولن، جڑا اس حق دے آ جائے پورا انہوں من لین، جڑا نہ اترے انہوں چھڈ دین. اے ذہن مسلمان دا بن جاوے تو بیڑا پار ہو جاندہ ہے. خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ رکھ. اج کل شخصیت پرستی ہے، یہ شرک بنیا کھڑائی، یہ یہودیاں دی طرفوں وراثت آئی کھڑی ہے. اس قوم دے اندر یہودی سن جڑے اپنے انہاں وڈیاں دی پیروی شروع کر دیتی، جنہ دین نو مروڑ توڑ کے پیش کیتا، انہاں دے ہر حکم نو انہاں دین سمجھ لیا. مگر جڑا مومن ہوندا یاد رکھنا، وہ کسے دے حکم نو دین نہیں بنادا، دین کملی والے دا بناوندا ہے. جڑا حضور دے دین دے مطابق جنوں ویکھے اونوں اپنا مسلمان حق والا تسلیم کردا ہے، اونوں رہبر تسلیم کردا ہے. توجہ فرمانا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا فقیر پہلا اقرار نہیں کیتا، پہلا حق نو سمجھیا ہے پھر اعلی حضرت نو ویکھیا ہے. میں پہلا حق نو ویکھیا اور جڑا ہوندا نا حق، ایک گل میرے ذہن چ رکھنا،
حق مومن جڑا ہوتا نا مومن سچا اللہ تعالی اس دے دل دے اندر اس دی فطرت دے خمیر چ رکھ سکتا ہے. حق دی پہچان مومن دے خمیر چ ہوندی ہے. جڑا حق باطل سامنے آوے تمیز نہ کر سکے سمجھ ایمان نو خالی ہے بیچارہ. میں مثال دینا گڈیاں ویکھدے ہو انہاں دے اگے دو بتیاں لگیاں ہوندیاں وہ کادے واسطے انگریز لائیاں نے وہ ٹوئے ٹبے اگوں آنے والی شے دا پتہ لگ جاتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. گل سمجھا نہیں جے انگریز دے گڈی اگے بتی لگی کھڑی ہے نا تے دو بتیاں تیریاں اے سامنے نے اکھاں والیاں تے اے تے لائیاں نے کافر منافق مسلم ہر ایک دے متھے دے اوتے لیکن دو بتیاں ایسیاں نے جڑیاں دل چ مولا لاوندا ہے تے صرف مومن دے دل چ لاوندا ہے. وہ دو بتیاں اللہ قرآن فرماوندا والا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دل انے ہوندے نے جڑے سینے دے وچ پے نے. خدا دی قسم کر کے آنا رب دی بارگاہ وچ اللہ وہی ہے جڑا دل والا نبی نہیں جدا دل نہیں ویکھ سکدا حق دے باطل دا فرق نہیں کر سکدا وہی بندہ نبی نہیں مولا دی بارگاہ دے اندر او پاویں اوتے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں اکھاں رکھدا ہوئے اونوں جناب والا نبی نہ تے ان نہیں سمجھی. اور جڑے اللہ نے اکھاں رکھیاں نے مثلا جدو بندہ سو جاندا ہے جی اس لیے اکھاں اتلیاں بند ہوتی ہیں کہ بولو نا بند. پھر سویرے اٹھتے ہو تھی آخر ہو یار رات میں ویکھیا ہے مینو مدینہ نظر آیا تو کوئی آدھا رات میں ویکھیا مینو سلطان رائی نظر آیا. جہو جی روح ہو جے فرشتے جہو جی گل سمجھا نے جی کی روح ہوے گی اوے دیا خواباں ہو گیا. رات فلم ویچ کے ستا ہے تو وہ کوئی مال نظر آنا ہے. جی رات کملی والے سرکار کا ذکر خیر تے توبہ کر کے ستا ہے تے اللہ تعالیٰ خیر دیا خواباں دکھاوے گا. گل نہیں سمجھ لگی. یہ سترا ہے آنکھیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کھلے آنکھ سلے تو جاگنا سویرے آنا مراتی ویکھیا ہے وہ بلیا کیڑی شہ ویکھیا اکھاں بند سن مڑ کیڑی شہ پیا وینا ہے. معلوم ہوا تیریا دل والی اکھاں نے جدو اتلیاں بند ہو گئی نے وہ دل والیاں کھل گئی نے انہوں پیا وینا. تو پھر وہی اکھاں نہیں جڑیاں حق باطل دا فرق رکھ دیا وہ اکھاں روشن ہو جان ایمان انہوں آ جائے تو پھر انہاں اکھاں نے دسنا ہوتا ہے حق کے باطل ہے. آج کل شخصیت پرستی کا دور ہے. اقبال فریاد کر اٹھا ہے. آج کے لیڈروں کو اقبال کہتا ہے بت. کیا کہتا ہے بت. تے انہاں دے پیچھے جڑے مقتدی نے چلن والے انہاں آخر یہ بت پرست ہیں یہ جماعتوں کی آستینوں میں بت چھپے ہوئے ہیں. اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ
اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے رب کو چھوڑ کر اور رب بنا لیے. حضرت حذیفہ حضور دے صحابی نے اس آیت دی تفسیر لکھنے نے فرمایا اس آیت دا یہ مطلب نہیں کہ انہاں خدا ہی سمجھ لیا سی اپنے وڈیاں نو، نہ فرمایا اس دا مطلب اے یہودیاں جنہاں نو راہبر تے لیڈر بنایا ہوا سی نا انہاں دی اللہ دی نافرمانی وچ تابع داری کردے سن. انہاں آکھنا حرام کھا ناجائز کر تے آکھنا جی ہمارے مرکز کا آرڈر ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ انہاں جو بھی آکھنا انہاں بت پرستاں نے آکھنا ہے مرکز کا آرڈر ہے ماننا پڑے گا. خدا دی قسم کر کے آنا مومن کسی مرکز کے آرڈر کا پابند نہیں ہوتا. مومن صرف اور صرف وحدہ لا شریک اور مصطفیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اور یہ پیغام سونے صدیق اکبر نے عطا فرمایا. جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی آپ نے فرمایا بیلیو جے میں کملی والے دے طریقے دے چلا میری پیروی کریا جے، جے حضور دا راہ چھڈ دیا مینوں سیدھا کر دیا جے. ان زغت فقومونی جے میں ٹیڑا چلا تو مینوں کی کرنا ہے؟ بولو تو صحیح نا. یہ کون آخدے پے؟ اچھا تے صدیق اکبر فرماندے نے میرے وٹ کڈ دیا جے. تے اج دے لیڈر دے وٹ نہیں نکل سکتے. آج کا قائد ملت جو کاف کشش کے ساتھ قائد ہے یہ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ جو مرضی کرے حضور دی شریعت دیا دھجیاں اڑاوے. اے مولوی رہبر ہے قوم آخے ہم اس کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر جھنڈے کو سلام کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ مصطفیٰ کے جھنڈے کو سلام کرتا ہے. ہر جھنڈے کو سلام، ہر تابوت کے ساتھ یا حسین کہنے والا یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. نہ کلندر اقبال فرماؤں ہے اللہ حکم کیتا ہے فرشتیاں نو او فرشتے ہو جاؤ یا اللہ کی فرمایا انہاں مسلیاں دے مسجداں دے چراغ گل کر دو، انہاں مسلیاں دیا مسجداں دے دیوے گل کر دو. یا اللہ کیوں؟ اکے حق را بسجود سنمارا بطوافے حق را بسجود سنمارا بطوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. ہویا کہ کیسے مسلمان جڑے ادھروں مینوں سجدہ بھی کر لیندے نے ادھروں بتاں دا طواف بھی کر لیندے. مینوں یہو جہا مسلا بے غیرت نہیں چاہیے، مینوں غیرت مند چاہیے جڑا صرف میرے اگے جھکن والا ہو، حکم دے چلے تے میرے دے گل منے صرف میری. خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ اللہ دی اطاعت اللہ دی حکم مننا اے مومن دا ایمان ہے. جڑا سا رسول دی اطاعت کرنے ہیں اس واسطے کرنے ہیں اللہ فرماؤندا ہے اے دی اطاعت کرو، اے دی اطاعت میری اطاعت جے. گل نہیں سمجھ لگی؟ اللہ فرماؤندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہیں میرے رسول دا حکم منیا ہے انہیں میرا ہی بنیا ہے. کیونکہ توحید کی قسمیں ہیں بات سمجھنا. ایک ہے توحید فی ذات، ایک ذات خدا دی مننا، دوسری ذات خدا دی خدا دوسرا نہ مننا. دوسرا توحید فی صفات،
رب والیاں صفتاں صرف ایکو ذات خدا میں سمجھنا اور کسی وجہ صفتاں نہ سمجھنا. توحید فی الافعال یہ سمجھنا حقیقت میں کرنے والا ایک ہے، ساری خدائی کو چلانے والا یہ ہے توحید فی الافعال. ایک ہے توحید فی العبادت کہ عبادت میں مستحق کو ذات ہے اور کوئی نہیں. اور پنجویں ہے توحید فی الاطاعت کہ فرما برداری اکو دی کرنی ہے یا ان دی کرنی ہے جس دی فرما برداری کرنے دی حق نے اجازت دیتی. گل سمجھا؟ قسم خدا دی کسی دی اطاعت مستقل نہیں ہو سکتی، مخلوق جیدی بھی اطاعت کیتی جائے گی اس واسطے کہ اتے اجازت ہے. مثلا باپ دی اطاعت جائز کام میں اللہ اجازت بخشی، ولیاں دی اطاعت دی اجازت حکم آیا کھڑا رب دا. جتھے اجازت نہیں ہوئے گی زمانے بھر دا غوث کتب مشہور ہوئے آکھے رسول دی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، معلوم ہو گل سمجھا نہیں. ہوں جڑا مومن ہے انہیں پہلا حق نو ویکھنا ہے، بعد شخصیت نو ویکھنا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا اج کسے لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے وہ آندا جناب جی میرا پیر داڑھی منا تے میں بھی داڑھی منا، میرا پیر پینٹ پاوے میں بھی پینٹ پاواں، میرا پیر فلماں ویکھے میں بھی فلماں ویکھاں، میرا پیر نماز پڑھے نہ پڑھے میں بھی نماز پڑھا نہ پڑھا. وہ جویں پیر نو ویکھدا اوویں کیتی کھڑا ہے، کلمہ پیر دا پڑھی کھڑا ہے. اے محمد رسول اللہ دا کلمہ نہیں پڑھی کھڑا، اے دے اندر ایمان کوئی نہیں. اگر ایمان ہوندا اے ہر پیر نو آکھدا پیر جی ساڈا وڈا پیر کملی والا ہے. میں حیران ہونا. اگلے دن میں کسی بندے دسیا بڑے سکھا بندے نے ایک جماعت آئی ہے داتا دربار سرکار پہ اسے عرس دے موقع دے تے انہاں آن کے جناب اتے بچیاں دا ارادہ ہویا جڑے انہاں وچ آئے سن بھی اساں نا داتا سرکار دے دربار دے دودھ دی سبیل تو دودھ تے پی لئیے. انہاں دے امیر اگوں آخیا خبردار مرکز کی طرف سے اجازت نہیں ہے. میری مراد امام اہل سنت کے مخالفین کی جماعت نہیں، وہ جماعت ہے جن کو سنی کہتے ہیں، سر پہ امام سبز رکھتے ہیں. سبز امام والوں کو امیر کی طرف سے داتا صاحب کہ دودھ کی سبیل سے دودھ پینے کی اجازت نہیں ملی تو دودھ پینا ان پر حرام ہو گیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہیں یہی سلسلہ بڑھتا نہ جائے. ایک تو ہو گیا کہ مرکز کی طرف سے آرڈر نہیں تو دودھ داتا کا بند، مرکز کی طرف سے آرڈر نہیں تو ماں کا دودھ بند. یہ تو پھر سلسلہ آگے چل گیا. مرکز کی طرف سے اجازت نہیں تو حضور کی شریعت کی بات نہ کرنا. آپ جو بات کرتے ہیں ہے تو قرآن کے مطابق لیکن آخر اجازت مرکز سے نہیں. میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کے آرڈر کا ایسا پابند ہو. مومن وہی ہوتا ہے جو صرف حکم مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے. گل سمجھ آئی نہیں؟ ذرا سن سبحان اللہ. کی کریے بت توڑنے جو پہنے نے اقبال جو آتا ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ پھر نعرہ مار نہیں سانو پینا ہے. یہ نعرہ ماریں گے تو بت ٹوٹتے جان گے، پھر ہی توحید قائم ہوے گی. پھر نبی پاک سرکار دی عظمت سارے دل دماغ آئے گی. خدا لا شریک دی قسم پارٹیاں تو باہر آ جاؤ، جماعتاں تو باہر آ جاؤ، فرقیاں تو باہر آ جاؤ، تنظیمات تو باہر آ جاؤ، تقسیمات تو باہر آ جاؤ. میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے میں دس دینا. ہاں جی میں حوالہ ثابت کر دینا. میرے امام اہل سنت نے کوئی تنظیم نہیں سی بنائی، کوئی جماعت نہیں سی بنائی. آپ اپنے آپ کو صرف سنی کہندے سن.
اپنے آپ سنی کہندے سن، کوئی بریلوی تنظیم انہوں نے بنائی، بریلوی تے آپ دے منن والے جڑے نے انہاں اپنے آپ بریلوی پہچان واسطے آکھنا شروع کر دیتا ہے، مگر امام اہل سنت نے کوئی تنظیم جماعت فرقہ نہیں جے بنایا، امام اہل سنت دا کوئی مذہب سی اہل سنت و جماعت۔ اسا سنیاں قربان جا اہل سنت پہ لاکھوں سلام، اے میرے اعلی حضرت دا قربان جاوا، خدا دی قسم کر گیا نا، آپ نے نہیں فرمایا مینو فلانے نال پیار ہے، مینو فلانے نال پیار ہے، کہ اعلی حضرت نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ ماریا ہے، مینو آقا دے نال پیار ہے۔ یا رسول آلہ حضرت عظیم البرکت پاویں تن تنہا بھی عمر تو خدا دی قسم ہو جا شیر خدا دا کلا پوری جماعت ہوندا ہے جڑا حق دے قائم رہن والا ہوے۔ سلطان باؤ فرماؤندے نے ایک دم سجنی اور ساڈا لکھی دم وری اسی ایک دے مارے مردے ایک دے پچھے اسی جنم گوایا اتے چور بنے در در دے قدر کی جاللی جڑے محرم نہیں سر دے کیوں دھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے درد نہ کسی حاکم تو ڈرن والا ہو نہ کسی بادشاہ تو ڈرن والا، ایک ذات کا ڈر رکھن والا۔ جب عشق رسالت آ جاتا ہے ساری خدائی مٹی سوا بن جاتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں جرائندی۔ قربان جاوا اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو اینے بے خوف مرد خدا دے برطانیہ دا دور حکومت جدے دور سورج نہیں پیا ڈوبدا، آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اپنی زبان نال بھی مخالفت، اپنی قلم نال بھی مخالفت، تحریراں نال مخالفت پہ کرتے ہیں، زبان نال مخالفت پہ کرتے ہیں، ہر وقت مخالفت کا درس دے رہے ہیں، کملی والے بھی موافقت کا درس دے رہے۔ کیوں؟ میری گل سمجھا جی، جب عشق آ جائے نا، محبت آ جائے کسی دے بارے، دو صفتیں ضرور آ جاتی ہیں، ایک تے معشوق دے دشمناں نال دشمنی ضرور آ جاوے گی۔ کی خیال ہے؟ جب محبت آئے گی محبوب دے دشمناں دا ویر تیرے دل وچ آ جاوے گا۔ بولو آؤں کہ نہیں؟ ایمان نال دسو تے رشتے دار دا کوئی دشمن ہوئے اس نال دشمنی تے دل وچ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ تو پھر آقا نامدار دا جڑا دشمن ہوئے جڑا وہ یارانہ رکھی پھردا سمجھ لا جھوٹا ہے۔ بولو کی ہے؟ بھاوے لاکھ عشق دے دعوے کرے، بھاوے لاکھ جناب جی اپنے جناب قصبے بینر عشق رسالت دے چھاپے، جنہ چر نبی دے دشمناں نال تعلق ہوے گا اُنہ چر کملی والے دے نال تعلق ہو سکدا نہیں۔ تائی اعلی حضرت فرماؤندے نے دشمن احمد شدت کی، ارے دشمن
آمد بشیدت کی یہ ملحدوں سے کیا مروت غیر میں جل جائے نو کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی جل جائے بے دینوں کے دل ارے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے کیجیے یا رسول اللہ کی کثرت فرماؤں نے دشمنوں کا رگڑا پٹ کے رکھ اللہ فرماؤں منافقاں دی نشانی ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مزہ نہیں آیا؟ ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. اللہ فرماؤں منافق بھی نشانی ہے کافراں نال یاری لاوے گا. کہیں دن لے فقیر تینوں نشانی دسی جاندے پیا اکھاں بند کر کے تے ہاتھ سر تے رکھ لیں جنوں ویکھے انگریزاں دا یار سمجھنا بھی پکا ہی منافق ہونا. کی ہونا ہے؟ جنوں ویکھے کافراں دا یار انہوں پکا منافق سمجھی. جڑا سونے دا عاشق ہوے گا وہ دو دھڑے نہیں رکھے گا. عاشق ہوے تے دھڑے دو نہ جی. سیانے آدھے نے دو بیڑیاں رات لت رکھنے والا کبھی کامیاب ہوں. یہ دل اللہ فرماؤں میں دل کسے سینے وچ دو نہیں رکھے میں ایکو ہی دل رکھیا ہے. کی مطلب جے دل ایکو ہے نا تو انہیں پھسنا بھی ایکو نال. سمجھ نہیں یہ لگنا ایکو دے نال. خواجہ محمد یار فریدی فرماؤں پٹا شرک دی پار سارا دوئی کو پٹا شرک دی پار سارا دوئی کو ایک دل دا ایک دل ربا کیوں نہ دیکھا. دل ایک کے بعد دل ربا کئی بنائی کھڑا نہ بلکہ علامہ اقبال نو پوچھے تو وہ تو اور گل کر گیا. وہ آندا یا رسول اللہ میں تہاڈی امت دے دلاں دا مطالعہ کیتا ہے انہاں دی دل دی کتاب میں پڑھی ہے یا رسول اللہ میں اس نتیجے تے پہنچیا انہاں کول دل ہے پر دل ربا کوئی نہیں. دل رکھدے نہیں پر دلدار نہیں رکھدے. جنوں دل دتا ہوئے کسے دا دل فیکٹری والے پاسے پیا ہے کسے دا بڈی والے پاسے پیا کسے دا گڈی وچ پیا کسے دا یورپ پیا کسے دا واشنگٹن پیا کسے دا کسے پاسے پیا ہے. او کملی والے آ جنہاں دے دل ونڈے پے نے انہاں دا دل تے ہے دلدار کوئی نہیں. امت مسلمان دا بیڑا ادو پار ہوندا ہے جدوں دل بھی ایک ہوے دلدار مدینے والا ایک ہو. اللہ حضرت کی غیرت تو صدقے جاوا. عاشق ہوندے غیرت مند نے. عاشق کی ہوندے نے ہاں آج کل بغیرت عاشق ہے نے پر نہ عاشق نہیں. عاشق بغیرت نہیں ہو سکتا. عاشق سراپا غیرت ہوتا ہے. ہوں اعلیٰ حضرت کی غیرت کا اندازہ لگا. جمعے کی اذان ثانی دوسری اذان کا مسئلہ اٹھا بریلوی میں کچھ لوگ مخالف ہو گئے. انہوں نے جا کر اس دوران کچہری میں رٹ کر دیتی کیس کر دیتا. امام اہل سنت واسطے گرفتاری دا سمن جاری ہویا کہ اس کو کچہری میں پیش کیا جائے. امام اہل سنت نے فرمایا یہ مصطفیٰ کی کچہری میں رہنے والا ہے کسی غیر کی کچہری میں نہیں آ سکتا. خدا دی قسم کر کے آنا سرکار دے مریدین کا حلقہ بڑا وسیع معتقدین متوسلین کا حلقہ بہت وسیع تھا. جب میں غفیر اکٹھا ہو گیا بیلی کے گلی اونچے کھا گئے. انہوں نے کہا پہلے ہماری جان لیں گے بعد میں اعلی حضرت تک ہاتھ پہنچے گا.
گورنمنٹ کو کیس واپس لینا پڑا. آپ نے فرمایا الحمدللہ دشمن کی کچہری میں پیش کیوں ہو. شیر ربانی نام سنیا نا, کیونکہ ولی جتھے بھی ہوئے نا بولی سارے کی کوئی ہوتی ہے. ہاں کیونکہ انہوں دی زبان تے بولن والا ایک جب بولن والا ایک مڑ بولی تے آپ ایک کرنی ہے. گل سمجھا نہیں تو وہ جناب جی آلہ حضرت شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے قربان جاؤ مکان شریف اپنے داتے پیران دے کول تشریف لے گئے. دادا پیر دے دربار تے تو صاحبزادے آپس میں لڑے کھڑے سن. میاں شیر ربانی نے فرمایا صاحبزادہ صاحب تمہارے دربار والے بزرگ تمہارے ختم درود پر راضی نہیں ہوں گے, تم جو عرس کراتے ہو اس عرس پر راضی نہیں ہوں گے. آپس کے اختلافات چھوڑو تاکہ تمہیں انگریز کی کچہریوں میں نہ جانا پڑے, کیونکہ جو وہاں جاتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. یہ اعلی حضرت شیر ربانی کا فیصلہ ہے, بلکہ ان آنکھ یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اعلی حضرت فاضل بریلوی غیرت نہیں رکھتے سن. ملکہ وکٹوریا دا اس ویلے دور سی. گل سمجھا جے تے لفافیاں دے اوتے ٹکٹاں لگدیاں نا ٹکٹاں. آلہ حضرت نے غیرت مند سن, ٹکٹ پٹھی لاؤندے سن تاکہ وہ فوٹو پٹھی ہو جائے. جب کسی کو خط لکھنا نا تو خط دا پتہ الٹے پاسوں لکھنا تاکہ وہ سر ہو جائے ہیٹھا تے لتاں ہو جان لتاں ہو جان. غیرت مند ہوتا ہے وہ آدھا لتاں تا ہی کر کے رکھنیاں نے انہاں دی. گل نہیں سمجھ لگی تو جڑا نال بہ کے رل رل کے کھان والا ہوے وہ کدی عاشق ہو سکتا, وہ فاسق دے ہو سکتا ہے, عاشق نہیں ہو سکتا. جڑا دشمناں نال رل کے کھان والا ہوے, دشمناں نے دین دے نال ہم لک ہم نوالا ہم پیالہ بن جاوے, وہ کبھی نبی پاک دا عاشق نہیں ہو سکتا. خدا وحدہ لا شریک دی قسم اللہ حضرت نے غیرت میرے کملی والے دے صحابہ تو سیکھی سی. کنا تو ہاں قرآن تو سیکھی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا, میں نے اہل بیت کو دیکھا, جب ان کا کپڑا کسی کافر کے کپڑے کے ساتھ لگ جاتا تھا تو وہ کپڑا دھوتے تھے. اور حسین کے ذکر منانے والوں مولا حسین کی بات کر رہا, ذرا کہیے سبحان اللہ. فرمایا مولا علی مشکل کشا, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی میرے کملی والے دے یار کپڑا لگ جاندہ سی کافر نو تے کی کردے سن, بولو تو صحیح. حضور فرماتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث ہے, آقا نامدار فرماتے ہیں کہ بیلیو جنہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو کافر مشرک نال ہاتھ ملا لو نا تو وضو کرو. بولو کی کرو, اور مزہ نہیں آیا ذرا ڈٹ کے آخو نا کی کرو, وضو کرو. قربان جاوا توجہ فرما مار پیا کرنا میرے کملی بات کرو. وہ اللہ کے بندے ہو چھتی نال اتنے تے سپیکر بند کر دو, کدھر کوئی مسلمان ہوتا جی چھتی کرو. اور مسلمان تینوں نعرہ چوکڑا مارنا سی, وہ جگان والے تو جگا رہ تو ستا رہا. ہاں تینوں دن ویکھنے پینے نے. ہاں ابھی تو ابتدائش کر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے. تو ستا رہا ہے. یہ سپیکر بند کرو, ٹی وی چلاؤ, کوئی باہر دی گل آوے, کوئی باہر دی گل آوے, کوئی مسلمان دی تھی بہن ویکھے گی تو پھر ہی انہوں پتہ لگے گا نا ساڈا دین کیڑا. ہاں بادشاہ قرآن سنیا تو دین تو پھر جائے گی دنیا. ہوں توجہ رکھ جڑا میں نے پیا کرنا قربان جاوا میرے اللہ حضرت دی وسیلت دعا سبحان اللہ
صدقے جاواں قربان جاواں جدو جناب میرے کملی والے سرکار دا قرآن پڑھے گا بولدا ہے اشداء الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماؤں ہے جڑے مومن نے آپس کے اندر مہربان نے کافراں دے واسطے سخت نے کافراں واسطے تو جڑے کافراں نال یرانے لائی کھڑے ہون مومناں تے اکھاں پٹی کھڑے ہون بند سمجھ لے اس کا رشتہ کہیں اور ہے. یہ حضور کے ساتھ ہوتا تو مومنوں کے ساتھ نرم ہو کر رہتا. گل نہیں سمجھ لگی کیونکہ اقبال کلندر لاہوری فرماؤں نے گر حلقہ یارا ہو برے شم کی طرح نرم. گر حلقہ یارا ہو برے شم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پر مومن ہوئے تو پھر نہ ہو تو منہ مون لے منہ مون تو موڑے نہیں کرنا. اللہ دے بندے گل سمجھا نہیں میری. میں عرض کیا کرنا میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار برطانیہ دے دور حکومت ٹکٹ کیویں لاؤندے سن بولو تو صحیح نا الٹی تاکہ لتاں کرو بے ایمان دیاں سر کرو تھا. اور گل سمجھا جی. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی نہ تو ان لوگوں کی کچہریوں کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے نہ ان کی معاشرت کے ساتھ نہ ان کی وضاقتہ کے ساتھ. امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا بتائیے پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ امام اہل سنت نے فرمایا فتاوی رضویہ میں موجود ہے فرمایا انگریزوں کے کپڑوں میں اس وضاقتہ بنانا یہ خود اشد حرام. اس میں نماز مکروہ تحریمہ واجب الاعانہ. پڑھے تو گناہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ صدقے جاواں یہ غیرت دا تقاضا سی نا کیونکہ پڑھی جو بیٹھے سن امت سمجھی کھڑی سی کوئی فرق نہیں. جی اج کل آخر نے وہ جن کپڑے کا کی ہوتا ہے وہ سارا کپڑا ایک جہی ہے نا. کپڑے کا کی ہے کپڑا جہاں مرضی پا لو وہ کی ہے پاویں لگوٹ پا لو پاویں کچھا پا لو پاویں ستھن ایسی پاؤ جنوں تھان تھان تے سوراخ ہو کپڑے ہی پاؤنے نے جہاں مرضی پا لو. مگر اج دے بے ایمان دا نظریہ ہے. میرے کملی والے دی شریعت مطہرہ اور اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق لباس وہ جائز ہے جو نبی پاک سرکار کی شریعت کے مطابق ہو. بولو کیا ہے؟ شریعت کے مطابق ہو. یہ فتح رضویہ کی گل ہے. تو ذکر اقبال ذکر رضا سے بڑا سنتا رہا ہے فکر رضا نہیں سنی ہوں. میں تینوں فکر رضا دے موتی پہ سنانا تیرے جھولی پہ سٹنا انہوں محفوظ کر لے. فتاوی رضویہ دے وچوں اگر یہ گل نہ نکلے تو فقیر زبان کٹا دے گا. قسم خدا دی کر کے آنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس لباس میں دیکھا نا تو فرمایا کم وقت بندر لگ رہے ہیں. کی فرمایا کم وقت بندر لگ رہے ہیں. وہ میں تو ایمان حیران ہونا آ جڑے پینٹ شرٹ پاون والے نا جی یہاں میں ایک گل لطیفے بطور کرنا. میں نہ سارے اسلام نے قمیص دا ذکر کیتا ہے کہڑی شاید ہے قرآن ذکر قمیص دا ان کان قمیصہ قد من دبر اذهبوا بقمیصی ھذا. حضرت یعقوب علیہ السلام واسطے جناب یوسف نے قمیص بھیجا. کی بھیجا؟ قمیص بھیجا کہ لے جاؤ یہ ساڈا قمیص. اور شلوار جیڑی ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پہلا پائی ہے. اول من لبس السراویل ابراہیم خلیل اللہ. سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے کیا پہنی وہ کون تھے؟ اور میرے آقا نامدار نے مدینے کے بازار سے خرید فرمائی ہے اور حضور نے اس لباس نو پسند فرمایا ہے.
میں یار حیران ہونا، وہ آ جڑے پینٹ پاؤن والے نے نا، ایک تو یہاں دے شرٹ دا دامن ہی نہیں ہوتا، جی بٹیرا نہیں ہوتا بٹیرا، وہ پوشل کھو لو تو پچھوں کیویں لگتا پچھوں بجنا، یہاں دا حال ہوتا ہے ایک تو ایڈی ساری ہے، دوجا وچ تو نہیں ہوتی کمیس باہر تے انہوں وچ۔ میں حیران، میں سوچا ایک دن بیٹھے سا اسی طرح بس ایک پروفیسر پا کے بیٹھا، میں کہ جی باؤ جی ناراض نہ ہوا جی ایک گل پوچھنا ذرا معاف کرو، معاف دس دو گے؟ جی 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 پوچھیے جناب۔ میں نے کہا جناب یہ جو چھوٹا سا اتنا سا چڑیا کے دم جیسا جو آپ کا وہ شرٹ ہے، یہ اندر کیوں گھسا ہوا ہے بتا سکتے ہیں؟ کھتا تھا دسا اس مولوی نو کی اس پھاڑی مینو ہیٹوں چکیتا کے مڈو چا فریاد کے۔ میں کہ جناب اس میں حکمت یہ ہے کہ صرف اس قوم کو کافر ننگا کرنا چاہتا تھا ماں بہن کے سامنے، تو اس نے کہا یہ اتنے شرم و حیا کا لباس پہنتے ہیں، اپنے مصطفیٰ کا لباس پہنتے ہیں، تو اس میں تو شرم و حیا کا ہے جی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جب ماں بہن کے سامنے آدھے دامن اگے لٹکے نے، کیوں نہ کرو کپڑے بھی پاون ہومن بھی ننگے ہیں جی۔ تے خدا دی قسم کر کے آنا جدو قوم غلام بن جائے نا غیران دی، کیونکہ غلامی دا عرصہ بڑا گزر گیا ہے، سارے ذہن دل دماغ دی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ جس کسی نو چاہو نا یار کھڈی والے کپڑے صحابہ پاؤں سن تسی بھی پاؤ، تو آدھے لو مولوی گرمی نال مارو ہے ایڈیاں موٹیاں کپڑے توبہ توبہ گرمی مرنا ہے۔ تو ایمان نال دسو پینٹ اینی موٹی ہوتی ہے جی پوری رضائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تے بیٹھن نو بھی آوازار تے کھلون نو بھی آوازار تے ہر پاسوں تنگ تے خدا نال کردا پھردا جنگ ہے تے پھر بھی پائی پھردا ہے۔ اے برا نہیں پیا لگتا، یہ گرمی نہیں پی لگتی، تینوں لباس مصطفیٰ میں گرمی لگتی ہے۔ کئی ویکھو تو آدھے نے جی کریے کی آ جڑے کھلے کپڑے نے نا یہ سانو مشین چلاؤنے ہیں، کدی گڈی چلاؤنے ہیں، پھر اڑن دا خطرہ ہوتا ہے، وہ پھر یہو جہ تنگ کپڑے پاؤ جڑے اڑ نہ جان۔ میں کیا صدقے جاواں جڑی قوم ایمان نو خالج ہو جائے نا وہ پھر ایویں دے بہانے بھڑے بھڑے سوچ دیے۔ میں کیا جھلیا اج کل دے بٹن دا دور ہے، میرے آقا دے تلوار آمو سامنے مار کے حضور دے صحابہ لڑتے سن، انہاں دی چادر تے کدی نہیں اڑی، انہاں دا قمیص مولا حسین 20,000 یزیدیاں نال جنگ لڑیا ہے، مولا حسین سرکار نو تے کپڑے نہیں اڑے، ارے کینو کھڑے نے؟ تے صدقے جاواں اللہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بصیرت تو حضرت اس وضاقتہ دے بھی خلاف سن، اس تعلیم دے بھی خلاف سن۔ امام اہل سنت سرکار نے جناب فتح رضیہ کھول کے ویخ تھان تھان تے آپ نے دیتے تنقید فرمائی، فرمایا دیوس بن رہے ہیں، آدھے عیسائی بن رہے ہیں، نیچر کے پیر کی پیروکاری کرنے والے دین اسلام سے دور دین کے دشمن بن رہے ہیں۔ اور خدا دے بندیا میرے کملی والے آقا نامدار دے صدقے جاواں جنہ نگاہ کرم فرمائی اعلی حضرت جیسا غیرت مند بصیرت والا بندہ عطا فرمایا۔ یہ ہوئی وجہ ہے سید مہر علی شاہ گولوی جیسا بزرگ بھی اعلی حضرت کی زیارت واسطے ٹر گیا۔ اعلی حضرت اس لیے درس حدیث دے رہے سن جس لیے حضور سید اعلی حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ حاضر خدمت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو تن پتہ ہے پھر عاشق محبوب دے محبت والیاں نال محبت بھی رکھدا ہے، جویں دشمناں نال غیرت رکھدا ہے ایویں محبت والیاں نال محبت بھی رکھدا ہے۔ کہ عاشق ہوندا ہے دنیا تو بے نیاز، اے نا گلی گلی دیا ٹھوکرا کھا کے تھان تھان تو بھیک منگن والا عاشق ہو سکتا؟ آلہ حضرت فرماؤندے نے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ
ارے ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور جے تو سیاح بن جائے نا، تیری دل نو عقل مل جاوے تو تے حضور سرکار دا دامن چھڈے ہی نہ۔ لکھ تینو دشمن ادھر ادھر آوازاں دین، تو کسے وال دھیان کریں نہ ہے، کیونکہ جن کا غیروں کی طرف دھیان جاتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے در دولت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور سرکار دے در دولت دے جنہیں کلی پا لئیے سونے جے بھوکے مران گے تاوی تیرے، جے رج کھاواں گے تاوی تیرے، تے سونا پھر خیر پاؤندا ہی، سونا پھر خیر پاؤندا ہی۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ایسا تے خدا دی قسم کی عاشق بننا، ایسا نے ایسا تے اپنے آپ تے ظلم عظیم قہر خدا اپنے آپ تے کیتی بیٹھے ہیں۔ حضور دا قانون چھڈی بیٹھے ہیں، کیوں جی ملک نہیں چلتا؟ حضور دی تعلیم چھڈی بیٹھے ہیں، کیوں جی ٹکر نہیں چلتا؟ واہ مسئلہ واہ۔ بیٹے یہ آپ کے بھائی جن کو بات سمجھے گا، میں بیٹھے میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سنیے سنیے سنیے۔ سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی کھولی نا جی، تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم جوش میں آ گئی، فرمایا ابھی تک ادھوری ہے تو مسلمانوں کو آدھا عیسائی بنا دیا ہے، جب پوری ہو جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ جب پوچھا گیا حضور لڑکیوں کا سکول میں پڑھانا کیسا ہے، فرمایا دیوس ہے۔ آج وہی وقت دیکھ رہے ہو، بلکہ سر سید احمد خان نے خود لکھا ہے، سکول کی کتابوں میں لکھا ہے، سکول کی کتابیں بی اے کی اٹھا کر دیکھیں، ایف اے کی اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہے سر سید نے کہا تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں۔ تو بھائی شیطانوں سے نیکی کی توقع آپ تو رکھ سکتے ہیں، میں نہیں رکھ سکتا۔ فقیر کا اشارہ سمجھیے گا۔ آج اگر تم تو یہ کرتے ہو نا، سپیکر کی بات کرتے ہو، تمہاری بولتی بند کرنا چاہتے ہیں، بولتی بولتی۔ تم نے سمجھا آنکھیں بند کر کے ترقی لیں گے، تو وہ ترقی دینے کے لیے پہلے اس نے ایمان غیرت کا کباڑہ کیا، اب تمہاری جان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کبھی عراق پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر۔ آپ تو اب جان اور ایمان کی خیر منائیں۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جگانے والوں کے گلے پڑنے والے مسلمان، تم ہی ہو جو مسلمان ہر خیر خواہی کی بات کرنے والے کے دشمن ہو۔ ہم ہیں جو دشمن مصطفیٰ کی تعلیم کو گلے سے لگا کر تعلیم مصطفیٰ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آج دن دیکھ رہے ہو پھر چیختے چلاتے ہو۔ یاد رکھنا جب کوئی بچھو ہوتا ہے تو اس سے ڈنگ کی امید ہوتی ہے، بچھو کبھی مرہم پٹی نہیں کرتے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر تعلیم مصطفیٰ ہوتی تو اگر تو نبی پاک کی صفت ثنا حق کی بات کر رہا ہوتا تو تیرے ساتھ ایک اور آواز پیدا ہو جاتی،
اس کے ساتھ ایک اور ہو جاتی، اس کے ساتھ ایک اور ہو جاتی، حتیٰ کہ پوری دنیا پر مصطفیٰ کا پیغام پھیل جاتا۔ اور آج تعلیم جن کی ہے ان کی بات تو گھر گھر میں پہنچائی جا رہی ہے، ذرائع ابلاغ انہی کا کام کر رہے ہیں۔ گھر گھر دے اندر مسلمانوں دیا دھیاں پیڑاں دی غیرت ایمان دے جنازے کڈے جا رہے ہیں۔ خدا دی قسم کر کے آنا، فقیر راتی جلال پور پٹیاں تقریر کیتی، میں آخیا اے بدبخت مسلیا تیرا گھر بازار نالوں بدتر ہو گیا ہے۔ پہلا بچیاں نو عقیدہ سی بازار سے بچاؤ ہے، تو وہ بازار میں کچھ ماحول نہیں ملتا جو کچھ ان کو گھر میں مل رہا ہے۔ ہر وقت کنجر خانہ ہے، چاٹے کڈے سینے بلو پرنٹ پہ چلتے نے۔ راتی میں آخیا مسلیا سندے ابو جہل نال بھی پیڑے بن گئے، ابو جہل نال بھی پیڑے بن گئے۔ آج امام اہل سنت فاضل بریلوی ہون نا تو خدا دی قسم امام اہل سنت دے ہاتھ ہوے تلوار تے بریلویاں دا گاٹا لاندے پھر آخ ٹڈل بریلویا میرا پیغام ایک بھی یاد نہیں رکھے، مینو قسم خدا دی، پر میں افسوس کیا کروں، جو قوم رسول اللہ سے منافقت کرے اعلی حضرت بریلوی اس کی نظر میں کیا ہے؟ جو سید الانبیاء کا دروازہ چھوڑ چکے ہیں، یہودی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ہر وقت، ان کو کہاں اعلی حضرت سے تعلق، کہاں نسبت غوث اعظم سے؟ مینو آندا ہے کہ چشتی ہوں تو غوث پاک بھی نہیں آتا، بم پہ وردے میں غوث نہیں آتا، مولا علی نہیں آتا۔ میں کیا مصروف نے آخر کھے، میں کیا بم مارنے مصروف نے، غوث پاک بم فرد آتا ادھر بیٹھے نہیں بئیمان، یہ مینو 11ویں کی دیگ نال راضی کیتی کھڑے نے، تو تھی پتر اپنا ادھر سپرد کیتی کھڑے نے دشمنوں دے، جی انہوں دے مولوی تے لیڈر نے انہوں ویکھو تو کی ہے جی بش کا پتلا جلا رہے، کیا پتلا جلا رہے بش ایڈے ایڈے گاٹے والے پتر پوچھو کتنے امریکہ ہے، بیٹی کتنے مولوی جی امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو پھر امریکہ کیا ہے جی مرد آباد۔ میں کہ بھائی مان جدو امریکہ مرد آباد تیرا پتر تے آپ مرد آباد، گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ منافقت خدا دی قسم تھا تے ہو گئی ہے جی امت مسلمان تباہ کر گئی۔ میں کہنا وا وہ عقل تے اس زمانے کتنے رہی جنہ دے قائدین دا حال ہے، بش چکتا ہے بم تے مارد تھان تھان تے مسلمان ہزارہ صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے۔ سادے قائد اٹھتے ہیں توڑی 5 سر اپنی، 100 روپئے کا پینٹ شرٹ وہ بھی اپنی، تیلی بھی اپنی، لتر بھی اپنا دے سر بھی اپنا، ساڑ کے دے آکڑے بیٹھے ہوں لے بش نو آنکھ ہونا دے چل کر مریا پیا واہ سد کے جانا۔ میں کہ تسا دسیا بوشا اصا بے جان نہ لڑن جو گیا جان والے نال اسی نہیں لڑ سکتے، تو جب نہیں لڑ سکتے تو ڈرامے تو نہ کرو حضور دی امت نال، آرام نال بہ رہو۔ میں تینوں یہ نہیں آکھاں گا اٹھ کسی دے گل پی جا، میں یہ آکھاں گا اس وقت کسی دشمن کے جا کر گلے پڑنے کی ضرورت نہیں، تم گھر میں بیٹھ کر دین مصطفیٰ کو قابو کرو، دشمن تمہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں آ جائے گا۔ اب ایک جان کیا لاکھوں جانیں حسین کی طرح قربان کر دے مگر دین کا دامن نہ چھوڑ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس ایک جاؤ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو